ہم اپنی دھارمک کتابوں سے نہیں جڑیں گے، جب تک ہم اپنی شریعت سے نہیں جڑیں گے، جب تک ہم اپنے نبی کی سنت سے نہیں جڑیں گے، میں 100 بار کہنے کے لیے قسم کھا کر تیار ہوں، نہیں کامیاب ہو سکتے۔ تاریخ گواہ ہے، اٹھا کر دیکھ لیجئے یہودیوں کی تاریخ، وہ دوبارہ کامیاب ہوئے کن کی وجہ سے؟ اپنی دھارمک باتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ یہودی کچھ دھارمک ایسی باتیں ہیں جس پر آج وہ جمے ہوئے ہیں، دنیا کی سب سے مضبوط ترین قوم بن چکی، اور آج ہم سب سے زیادہ رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں۔ ڈر جاتے ہیں بہت جلدی ہمیں ڈر ہو جاتا۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا ہے، ہمیں نبی کی شریعت دی، اپنے بچوں کو اس کا گیان دیجئے کہ میرے بیٹے قرآن پڑھو، پہلے بچے کو حافظ قرآن بنائیے، تعلیم دیجئے۔ میری سماج کی ماں اور بہنوں، آپ کی زیادہ محنت ہونی چاہیے آپ کے بھائی پر۔ آپ کا بھائی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ کیا آپ کا بچہ حافظ قرآن بننے کے بعد ڈاکٹر نہیں بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے۔ تاریخ نوٹ کیجئے، دنیا کا سب سے بڑا مہان ڈاکٹر، تھیوری اینڈ پریکٹس آف میڈیسن کے اوپر سب سے بڑی کتاب اگر کسی نے لکھی ہے تو مدرسے کا حافظ قرآن نے لکھا۔ نام جانتے لیکن اس کی تاریخ نہیں جانتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ حافظ صاحب بن جائے گا تو مسجد کا لوٹا توڑے گا۔ بچہ حافظ بن گیا تو حافظ جی کہیں گے لوگ، ملا جی کہیں گے لوگ۔ دنیا کے اندر بھلے ہی دنیا والے ان کو وہ سمان نہ دے، لیکن اللہ کی نظر میں ان کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس کو کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی نہیں چھین سکتا۔ ایک بچہ 10 سال کی عمر کا بھاگ کر کہاں جاتا ہے؟ مدرسے میں جاتا ہے اور وہاں جا کر حفظ کرتا ہے۔ 10 سال کی عمر ہوتے ہوتے وہ بچہ حافظ بنتا ہے۔ حافظ بنتا نہیں، حافظ بننے کے بعد پھر اور پڑھائی کرتا ہے، پڑھتے وہ اتنا بڑا دنیا کا حکیم بنا، اتنا بڑا حکیم آج کی تاریخ میں کہیے، اتنا بڑا ڈاکٹر بنا، MBBS MD ڈاکٹر بنا وہ۔ اور ڈاکٹر بن کر یوں نہیں کہ آپریشن کر کے چھوڑ دیے ختم، نہیں، اس نے ایک کتاب لکھی، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے القانون۔ اور وہ کتاب چھوٹی موٹی نہیں، 5 جلدوں میں، اور اس کتاب کے اندر 10 لاکھ الفاظ، ہمارے قرآن میں 3 لاکھ الفاظ ہیں، 3,22,000 کچھ زیادہ، لیکن اس نے جو کتاب لکھی انہوں نے 10 لاکھ حروف والی کتاب لکھی، اس کتاب کا نام رکھا القانون۔ اس کتاب میں لکھا کیا انہوں نے؟ آپ کہیں گے کہ حافظ صاحب تھا تو قرآن کریم کے اوپر ہی کچھ لکھا ہوگا، نہیں، قرآن پر کچھ نہیں لکھا انہوں، حافظ تھا، گھر سے بھاگ کر مدرسے میں جا کر حافظ بنا۔ اس میں لکھا میڈیسن، دوائی کے بارے میں چرچا کیا کہ دوائی کون سی دوائی کب دینی چاہیے، کن کن چیزوں سے کون سی دوائی تیار ہوتی ہے، کون سے کیمیکل کتنا ڈالیں گے تو دوائی کتنی اثردار ہوگی۔ اس میں ٹاپک ہے کیا؟ پریکٹیکل، تھیوری اینڈ پریکٹیکل آف میڈیسن، تھیوری اینڈ پریکٹیکل آف میڈیسن، پڑھنا اور عملی اعتبار سے اس کو کرنا، اس کے اوپر انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام القانون۔ اور وہ کتاب کیا کتب خانے میں بند ہے؟ نہیں، لندن جانتے ہیں، لندن یونیورسٹی کا نام، آکسفورڈ، کیمبرج، ہارورڈ، ان یونیورسٹی میں کوئی پڑھ کر آئے تو ہم ان کے پیر چھونے کی کوشش کرتے کہ یہ لندن سے پڑھ کر آیا۔ ان تینوں یونیورسٹی میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ میرے مسلم بھائیوں، اس کتاب کا لکھنے والا کوئی ڈاکٹر، کوئی یورپ کا، جرمنی کا ڈاکٹر نہیں تھا، بلکہ اس کتاب کو لکھنے والا مدرسے سے نکل کر، مکتب سے نکل کر وہ حافظ قرآن، جس کا نام دنیا میں ہمیں اور آپ کو پتا ہونا چاہیے، اس شخص کا نام، اس آدمی کا نام، اس مہان ویکتی کا نام، اس کا نام شیخ حسین ابن علی سینا، جو حافظ قرآن تھا
اور جنہوں نے مدرسے میں پڑھ کر ایسی کتاب لکھی کہ شاید 7 پشت بھی لوگوں کے ختم ہو جائیں، اتنی مضبوط ترین کتاب کوئی نہ لکھے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں آج بھی پڑھائی جاتی ہے یہ کتاب۔ ہاں وہ لوگ سمان دیتے ہیں، ہم لوگ نہیں دیتے سمان۔ ہمارے یہاں اگر کوئی پڑھا لکھا جائے تو ان کو وہ سمان وہ عزت نہیں دیتے۔ کہاں گیا ہے قرآن کریم کے اندر، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے درجات کو بلند کیا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسی میں سے الگ کیا والذین اوتوا العلم، لیکن اللہ نے جن کو علم دیا ہے ان کے درجات کو بلند کیا الگ سے اسپیشلی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو علم داں ہیں آپ کے بیچ میں، آپ کے سماج میں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی عزت ہونی چاہیے۔